اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کریم الآباء والامہات وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ و علماء ملتہ و امتہ اجمعین عدد کرمی کا یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم خود خدا حافظ ہے ایسی نیک بخت اولاد کا خود خدا حافظ ہے ایسی نیک بخت اولاد کا مانتی ہے حکم جو ماں باپ کا استاد کا جے توں چاہیں وحدت رب نل مل مرشد دیاں تلیاں ہو جے توں چاہیں وحدت رب نل مل مرشد دیاں تلیاں ہو مرشد لطفوں کرے نظارہ گل تھی ون سب کلیاں ہو انہاں کلیاں وچ کوئی لالا ہو سی گل لالا سب پھلیاں ہو دو ہی جہانی مٹھے باہو جنہ سنگ کیتا دو ولیاں ہو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حبیب خدا تاجدار بطوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین ذی احتشام آج کا ہمارا باوقار اجتماع شیخ محمد سلیم صاحب شیخ محمد نعیم صاحب محمد عظیم سلطانی صاحب کی والد محترم شیخ ابراہیم صاحب غفر لہ الاحد اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے بلند درجے عطا فرمائے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت زیارت قربتیں عطا فرمائے ان کے سالانہ ختم پاک کے سلسلے میں جمع ہیں اور آج کی گفتگو قرآن پاک کی جن آیات کریمہ کی روشنی میں
مکمل کرنے کی کوشش کروں گا وہ قرآن پاک کی ان 4 مقامات سے ایک ہے جن 4 مقامات میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں 4 جگہ، 1-2 جگہ نہیں، 4 جگہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کو اپنی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ملا کر ذکر کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے میرے پیارے محبوب تیرے رب نے حکم دیا۔ اپنی ربوبیت کی نسبت ان کی طرف بھی کی جا سکتی تھی جن کو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اپنی ربوبیت کی نسبت پیارے محبوب کی طرف کی کہ پیارے حکم ان کو دینا ہے، مانیں گے جزا انہیں ملے گی، نہیں مانیں گے سزا انہیں ملے گی۔ میں اپنی قوتوں اور طاقتوں کا اظہار بصورت جزا یا بصورت سزا ان کے ساتھ کروں گا، لیکن اپنی ربوبیت کی نسبت تیری طرف کرتا ہوں۔ رب تیرا ہوں، تیرے رب نے حکم دیا کہ عبادت کرو تو صرف اس خالق کائنات کی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس آیت کریمہ پر گفتگو کریں گے، لیکن اس سے قبل حضور سلطان العارفین نے فرمایا جے تو چاہیں وحدت رب نل مل مرشد دیاں تلیاں ہو۔ مرشد لطفوں کرے نظارہ گل تھی ون سب کلیاں ہو۔ سلطان العارفین جہاں لفظ مرشد بولتے ہیں، چند جگہوں کو چھوڑ کر پورے کلام میں مرشد سے مراد مدینے کا تاجدار ہوتا ہے۔ چند مقامات کو چھوڑ کر کسی جگہ پر آپ نے مرشد سے مراد پیر طریقت لیا ہے، لیکن اکثر و بیشتر جب وہ مرشد کا لفظ بولتے ہیں تو ان کی مراد مرشد کامل تاجدار عرب و عجم کی ذات ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جے تو چاہیں وحدت رب نل مل مرشد دیاں تلیاں ہو۔ اگر خدا کی توحید چاہتے ہو، توحید کا راز پانا چاہتے ہو، تو پھر اس توحید کا راز پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تاجدار مدینہ کے قدموں میں پڑ جاؤ، تمہیں توحید کے سارے راز مل جائیں گے، توحید کی معرفت مل جائے گی۔ پھر فرمایا کیا توحید کو سمجھنا تمہارے اپنے بس کی بات ہے؟ کیا توحید کو سمجھنا یہ تمہارا اپنا ذاتی کمال ہے؟ کیا توحید کی معرفت تمہاری اپنی محنت اور کسب کا صلہ ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، مرشد لطفوں کرے نظارہ گل تھی ون سب کلیاں ہو۔ تب تک دلوں کے تالے نہیں کھلتے جب تک مدینے والے کی نگاہ کرم نہیں ہوتی۔ انہاں کلیاں وچ ایک لالا ہو سی، گل لالا سب پھلیاں ہو، اور دوہی جہانی مٹھے باہو جنہ سنگ کیتا 2 ولیاں ہو۔ جنہ سنگ کیتا 2 ولیاں ہو۔ دونوں جہانوں میں وہ خوش نصیب ہیں۔ دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح پانے والے وہ ہیں جنہوں نے 2 ولیوں کا سنگ کیا۔ اگر یہاں لفظ ہوتا کل ولیاں ہو تو ان تشریحات پر اعتماد کیا جا سکتا تھا جو کتابوں میں لکھی ہوئی دستیاب ہوتی ہیں کہ اولیاء اللہ کی صحبت پانے والے دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔ عقیدہ یہی ہے، لیکن یہاں سلطان العارفین نے کل ولیاں نہیں کہا، 2 ولیاں کہا ہے۔ وہ 2 ولی کون سے ہیں؟ تلاش یہ ہے کہ وہ 2 ولی کون ہیں۔
جب مرشد کا لفظ بولتے ہیں تو ذات مصطفیٰ کریم کی مراد ہوتی ہے۔ اب یہ دو ولی کون ہیں؟ تو ان دو ولیوں کو سمجھنے کے لیے کچھ سلطان العارفین کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ شاعر کے کلام کو تب تک، شاعر کی مراد شاعر کے کلام سے تب تک متعین نہیں کی جا سکتی جب تک اس کے حالات کو مد نظر نہ رکھا جائے، اس کے اپنے نظریات کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ سلطان العارفین آج سے 385 سال پہلے سن 1039 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے باپ کا نام تھا حضرت بازید محمد اور آپ کی والدہ کا نام تھا راستی بی بی۔ کیا نام تھا؟ راستی بی بی۔ آپ کے باپ یعنی دادا کا نام تھا فتح محمد۔ بازید محمد کی ابتدائی زندگی سراسر دنیا داری میں گزری۔ ادھیڑ عمر کا آدھا حصہ گزرنے کے بعد آپ نے ایک دوسری شادی کی۔ پہلی شادی ہی نہیں تھی یا پہلی شادی سے اولاد نہ تھی، یہ تھی پہلی شادی یا طلب اولاد کے لیے یہ دوسری شادی تھی۔ بہرحال مائی راستی ایک اللہ والی مائی تھی، اور اس مائی راستی کے زہد اور تقوی و طہارت، یہیں تک ہے کتابوں میں کہ تقوی و طہارت نے بازید محمد کی زندگی بدل دی، لیکن در حقیقت ان کی نگاہ فیض نے اپنے شوہر کو بھی فیض یاب کر دیا۔ حضرت سلطان العارفین جب پیدا ہوئے تو آپ کی ماں نے آپ کا نام رکھا تھا باہو، اور اس نام سے ہی اس مائی صاحبہ کے تخیل اور تصور کا، خیالات اور نظریات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ جو اپنے بیٹے کا نام باہو رکھ رہی ہے اس کی زندگی کس کی یاد میں گزری ہے؟ بیٹے کا نام رکھا باہو، اور مادر زاد ولی تھے، مادر زاد ولی تھے۔ جب حضرت سلطان العارفین سن بلوغت کو پہنچے، سارے حالات میں نہیں بیان کر رہا کیونکہ مجھے صرف ایک شعر کا مطلب بتانا ہے۔ جب سن بلوغت کو پہنچے تو حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے، سلطان العارفین کو ہاتھ سے پکڑا، ادھر ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے لمحے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا۔ وہاں کملی والے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے سلطان العارفین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یہی تو مقصود ہے۔ اب سلطان العارفین اپنی اس واقعے کو اپنے شعروں میں بھی بیان کرتے ہیں کہ دستے بیعت کرد مارا مصطفیٰ، مجھے تو خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مرید کیا ہے، دستے بیعت خود کیا ہے۔ اور پھر یہ وہی نشست تھی جہاں پر حضرت امام حسن و حسین بھی تشریف فرما تھے۔ حضور سلطان العارفین نے امام حسن و حسین کی قدم بوسی کا شرف بھی پایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے سلطان العارفین کو شیخ سید عبد القادر جیلانی کے سپرد کر دیا، شیخ سید عبد القادر جیلانی کے سپرد کر دیا۔ اب یہ واقعہ ہو چکا۔ اب والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ بیٹے، ظاہری تربیت کی تکمیل کے لیے ظاہری مرشد کی بھی ضرورت ہے۔ اب وہ عرض کرتے ہیں کہ ماں جی، جو اصل مقصد ہے وہ تو میں نے پا لیا، پیر پکڑنے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ امتی اپنے نبی تک پہنچ جائے، وہ تو مدینے والے نے پہلے ہی کرم کر دیا اور مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دی، اب میں کیوں مرشد پکڑوں، اب میں کیوں پیر پکڑوں؟ فرمایا نہیں بیٹے، معرفت کے کچھ راز مخفی رہتے ہیں جب تک رہنما نہیں ملتا، جب تک پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیتے، جب تک شیخ طریقت کی تربیت نہیں لیتے۔ جب والدہ کا حکم ہوا، اصرار ہوا، تو عرض کرنے لگے کہ میں آپ کا ہی مرید ہوتا ہوں۔
جب یہ کہہ دیا کہ میں آپ کا مرید ہوتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا ولی تو اپنی ماں کو مان لیا، پہلا ولی تو پھر حکم ہوا کہ نہیں میں عورت ہوں، اگر عورت بیعت کر سکتی تو رابعہ بصری بھی کرتی، سیدہ فاطمہ تو زہرا بھی کرتی، عورت تو بیعت نہیں کر سکتی، تعلیم و تلقین نہیں کرتی، اس لیے تم کسی شیخ طریقت کی تلاش کرو، پھر تلاش میں نکلے اور 30 سال تک شیخ طریقت کی تلاش میں رہے۔ کتنے سال؟ خود فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک میں تلاش کرتا رہا کہ مجھے کوئی پیر کامل ملے، اور فرمایا جب پیر کامل نے مجھے کمال تک پہنچایا تو اب سالوں گزر چکے ہیں، اب میں تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی مجھ سے لینے والا ملے۔ کہتے پہلے 30 سال تک میں نے تلاش کیا کہ مجھے کوئی دینے والا ملے جو میری طلب کے مطابق مجھے دے، اور جب دینے والے نے مجھے دیا تو اب سال گزر چکے ہیں، مجھے کوئی لینے والا نہیں ملا۔ لینے والوں نے تھوڑا نہیں لیا، لیکن شاید جتنا وہ دینا چاہتے تھے اتنا کوئی آیا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ۔ بہت زیادہ تلاش کے بعد شاہ حبیب اللہ قادری صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میرے پاس وقت گزارو گے تو آخر بیویاں ہیں، ماں ہیں، رشتہ دار ہیں، تو جتنی دیر میرے پاس رہو گے اتنی دیر تک ان کے حقوق کون ادا کرے گا؟ توجہ ہے؟ یہ ہے پیر کامل، جس نے طالب کو اپنی بارگاہ میں پایا تو سارا کچھ چھڑا کر اپنے ہی نہیں بنا لیا، بلکہ کہا کہ جب تک میرے پاس رہو گے تب تک پچھلوں کے حقوق کس نے ادا کرنے ہیں، لہذا جا کر اپنے رشتہ داروں سے اپنے حقوق معاف کروا کے آؤ کہ جب تک میں اپنے پیر کی بارگاہ میں ہوں تب تک مجھے اپنے حق معاف کر دو۔ سلطان العارفین واپس آئے، ماں سے اپنا حق معاف کروایا، بیویوں سے اپنا حق معاف کروایا، حقوق معاف کروانے کے بعد پھر جب شیخ کی بارگاہ میں گئے تو شیخ نے پوچھا ایک وقت کے بعد کہ سلطان باہو کیا چاہتے ہو؟ فرمایا حضور جو کچھ اب تک آپ نے مجھے دیا ہے وہ تو میں نے اپنے جھولے میں ہی لے لیا تھا، جو تو کچھ اب تک آپ نے مجھے دیا ہے تب تک وہ کچھ تو میں نے اپنے جھولے میں ہی لے لیا تھا، جو میں لینا چاہتا ہوں وہ ابھی تک نہیں ملا۔ تو اب شاہ حبیب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کچھ تو نے جھولے میں لے لیا تھا تب تیری پیاس مجھ سے نہیں بجھے گی، تب تیری پیاس بجھے گی دہلی میں سید عبد الرحمان قادری بیٹھا ہے، دہلی میں سید عبد الرحمان قادری بیٹھا ہے۔ دہلی کا سفر شروع کیا اور ابھی سلطان العارفین دہلی میں پہنچے نہیں تھے، اور سلطان العارفین کے وہاں پہنچنے کی باتیں پہلے سے مشہور تھیں، اور سید عبد الرحمان قادری نے اپنے مریدوں کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ چہرہ ایسا ہوگا، آنکھیں ایسی ہوں گی، لباس یہ ہوگا، زلفیں ایسی ہوں گی، ادھر سے آ رہا ہوگا، جب نظر پڑے تو اسے پکڑ کر میری بارگاہ میں لے آ۔ اب استقبال کے لیے بھی وہاں بیٹھے ہیں۔ اب سید عبد الرحمان قادری کی بارگاہ میں جب سلطان العارفین گئے تب کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں وہاں رکھا گیا، سلطان العارفین آئے، بازو سے پکڑا، تنہائی میں لے گئے، بس جو کچھ وہ چاہتے تھے سب کچھ عطا کر دیا، جو کچھ وہ چاہتے، جتنی پیاس تھی بجھا دی۔ تبھی تو سلطان العارفین اپنے بیانات میں خود فرماتے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جب شیخ طریقت ریاضت کروانے پہ آ جائے تو سالوں گزر جائیں اور تیری محنتیں مکمل نہ ہو، اور جب نوازنے پہ آ جائے تو ایک لمحے سے پہلے تیرا کچکول بھر دے۔ یہ مرشد کی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے دورانیے میں سلطان العارفین نے کس کس کو مانا؟ سب سے پہلے تو اپنا سر تسلیم ماں کے سامنے خم کیا،
آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہوں. فرمایا نہیں اور شیخ طریقت مانو. تو درمیان میں ایک شیخ حبیب اللہ بھی آتے ہیں, لیکن وہ سلطان صاحب کی پیاس نہ بجھا سکے. پھر دوسرے نمبر پر جس نے نوازا وہ سید عبد الرحمن قادری ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ ایک ماں ہے, دوسرا پیر طریقت ہے, اور سلطان العارفین فرماتے ہیں دو ہی جہانی مٹھے باہو جنہ سنگ کیتا دو ولیاں ہوں. ارے دونوں جہانوں کی کامیابی وہ لے گئے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو بھی راضی کر لیا, اپنی شیخ طریقت کو بھی راضی کر لیا. اب یہ دو ولی کون ہیں؟ ماں باپ, کیونکہ ماں تو تھیں لیکن والد محترم حضرت سلطان العارفین کے سن بلوغت اور سن شعور میں آنے سے پہلے تارک دنیا ہو چکے تھے, اور سارے رشتوں کو, ساری دنیا کو چھوڑ کر شور کوٹ کے ایک علاقے میں خلوت گزین ہو گئے تھے. اس لیے ان کی خدمت کا تو موقع ملا نہیں. اگر ملتا تو جہاں ماں کی غلامی ہو رہی ہے وہاں باپ کی بھی غلامی ہوتی. تو دو ولیوں کا سنگ کرنے والے دو ولی کون ہیں؟ سلطان العارفین کی تعلیم میں کون دو ولی ہیں؟ وہ دو ولی ایک والدین ہیں اور دوسرے شیخ طریقت ہے, کیونکہ بیٹے کے حق میں والدین پورے ولی ہیں. یاد رکھو, ماں باپ اپنی ذات میں چور ہوں, اپنے آپ میں ڈاکو ہوں, اپنے آپ میں بے نمازی ہوں, لیکن اپنی اولاد کے حق میں پورے ولی کامل کا درجہ رکھتے ہیں. اپنے بچوں کے حق میں بولیے پورے ولی کا. کیوں؟ دیکھو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو 70 سال جنگلوں میں زہد کرتے رہے, پھر ایک رات ماں کے لیے پیالہ پانی کا لے کر کھڑے رہے, اور نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ 70 سال کی عبادت سے مجھے وہ درجہ نہیں ملا جو ایک رات ماں کی خدمت کرنے سے ملا. 70 سال کی عبادت سے وہ درجہ نہ ملا جو ایک رات ماں کی خدمت کرنے سے ملا. تو ماں باپ اپنی ذات میں کچھ ہوں. اب یہ بھی تو آپ نے سن رکھا ہے نا کہ 70 ولیوں کی دعا اپنی جگہ اور ماں کی دعا ایک جگہ, جو والدین کی دعا سے ملتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ بھی دعا کرتے ہیں, ان کے تقوی اور مقام قربتوں کی وجہ سے وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں, لیکن جب ماں باپ دعا کرتے ہیں تو دل کی جن گہرائیوں سے اپنے بچوں کے لیے خدا سے مانگتے ہیں, دل کی ان گہرائیوں سے کون تیرے لیے مانگے گا؟ اور جب دلوں سے نکلنے والی آہیں اس کے عرش عظیم سے ٹکراتی ہیں تو پھر وہ عرش عظیم کا مالک نہیں دیکھتا کہ یہ آہ کسی بندہ مومن کے دل سے نکلی ہے یا کسی گناہگار اور فاسق و فاجر کے دل سے نکلی ہے. بس دلوں سے آہ نکلتی ہے, اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ماں باپ اپنے اولاد کے حق میں ولی ہیں, اس لیے ولی ہیں کہ وہ کسی اور کے لیے مانگیں, ان کی دعا میں خلوص ہو یا نہ ہو, جب اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے مانگتے ہیں, اور دلوں سے نکلی ہوئی صدائیں رائے گاں نہیں جاتی. رب تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تیرے رب نے اپنی عبادت کا حکم دیا, اور پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ بولیے, سب بولیے, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو, اچھا سلوک کرو. اور وہ جو احسان کرنا ہے اس کی ایک صورت تو خود قرآن پاک نے تعلیم فرما دی, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, وہ جو بھی رویہ اپنائیں, وہ جیسی بھی سختی کریں, ان کے چڑچڑے پن کو دیکھ کر, ان کی بڑھاپے کی وہمی طبیعتوں کے آگے تیری زبان پر اف نہیں آنا چاہیے, تیری زبان پر اف نہیں آنا چاہیے, تیری زبان پر اف نہیں آنا چاہیے. یا پھر تیرا کردار ایسا ہو کہ تیری کسی حرکت سے, تیرے کسی جملے سے, تیرے کسی رویے سے, تیرے ابرو کی شکن سے کہیں والدین کی زبان پر اف نہ آئے.
کوئی ایسا رویہ نہ اختیار کر کہ انہیں ہائے کہنا پڑے، انہیں اف کہنا پڑے. تیرا رویہ. اب اس کی تشریح کرتے ہوئے امام غزالی نے احیاء العلوم میں اف کی صورتیں لکھی کہ اف کی کتنی صورتیں ہیں. ان میں سے ایک صورت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. والدین بوڑھے ہو جائیں، والدین بوڑھے ہو جائیں اور وہ بیچارے چل کر خود اپنی حاجت نہ کر سکیں اور وہ چارپائی اور بستر پر قضائے حاجت کر دیں، پھر ان کو صاف ستھرا کرنے کے لیے تو اپنی خدمت پیش کرے اور پھر اس اٹھنے والی بدبو سے تیرے ناک اور ماتھے پر شکن پڑے اور تیری اس اظہار نفرت کو دیکھ کر والدین کے دل میں احساس ہو کہ میرے بیٹے کو مجھ سے نفرت ہو رہی ہے، تو یہ بھی اف میں شامل ہے. اتنی اس بدبو کو بھی دیکھو تب بھی ایسا اظہار نہ کرو جس سے نفرت کا اظہار ہو. وہ سارا کچھ برداشت کرو اور پھر بھی والدین کو یہ تاثر دو کہ میرے لیے کچھ بھی بوجھ نہیں ہے، میرے لیے یہ کچھ بھی بوجھ نہیں ہے. کسی صاحب نے کسی اللہ والے سے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں میں اٹھا کر 7 حج کروا دیے، کیا میں نے اپنے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا؟ تو اس اللہ والے نے جواب کیا دیا تھا؟ ارے 7 حجوں پر فخر کرنے والے، تو نے تو اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا جو سردیوں کی سرد رات میں تو نے بستر پر پیشاب کیا تھا، تو تیری ماں نے تجھے اٹھا کر خشک جگہ پہ لٹا دیا اور خود تیری گیلی جگہ پہ رات گزار دی. تو نے تو ایک رات کا حق ادا نہیں کیا، تو کہتا ہے ماں کا حق ادا کر دیا. توجہ ہے؟ والدین کے ساتھ احساس کرو، احسان کرو. ولا تقل لهما اف، تمہارے ماں باپ کی زبان پر اف نہ آئے، یا ماں باپ کے رویے کو دیکھ کر تمہاری زبان پر اف نہ آئے. ولا تنہرہما، اور انہیں ترش رویے سے نہ بول، انہیں ترش رویے کے ساتھ نہ بول. اور ایک اور سنیے گا، رب تعالیٰ اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی نرمیوں کے بازو، اپنی نرمیوں کے بازو اپنے والدین کے لیے بچھا دو. واخفض لہما جناح الذل. اب لفظ جناح کا معنی ہے پر. لفظ جناح کسے کہتے ہیں؟ پرندے کا پر ہوتا ہے نا، پر کے لیے لفظ جناح بولا جاتا ہے. جناح کا معنی ہے پرندے کا. اب انسان کے پر نہیں ہیں، انسان کے بازو ہیں، اور ان بازوؤں کے لیے علیحدہ عربی میں لفظ موجود ہے، ید. ید کہتے ہیں بازو کو. رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی نرمی کے بازو پھیلا دو، بلکہ فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے نرمی کے پر پھیلا دو. یا اللہ پر تو نہیں ہے، ہیں تو بازو. پر تو نہیں ہے، ہیں تو بازو. تو لفظ پر کیوں بولا؟ تو حکمتیں یہ کھلتی ہیں کہ جب بازو کہیں گے نا تو بازو میں کچھ گوشت ہوتا ہے، کچھ ہڈی ہوتی ہے، ہڈی میں سختی ہوتی ہے. لیکن جو پرندے کا پر ہوتا ہے نا، اس میں کوئی سختی نہیں ہوتی، اس میں نرمی ہی نرمی ہوتی ہے. تو میں نے تجھے بازو دیا، لیکن تو اتنی نرمی کے ساتھ اپنے والدین کے لیے پھیلا دے کہ تیرے بازو میں جو ہڈی ہے اس ہڈی کی سختی بھی ماں باپ کو محسوس نہ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ. غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام دیے رسول نے، موت بھی قبول ہے، اور عشق مصطفیٰ. اپنے والدین کے لیے نرمی کے بازو پھیلا دو اور بازوؤں کو پر بنا کر پھیلاؤ کہ یوں نرمی ہو جیسے تیرے بازو میں ہڈی ہے ہی نہیں، اور جو ہڈی ہے اس کی سختی بھی تیرے باپ کو محسوس نہ ہونی چاہیے. نرمی ہی نرمی ہو، سکون ہی سکون ہو. یا یوں کہو کہ تو اپنے باپ کے سامنے یوں خدمتیں پیش کر،
تو اپنے باپ کے سامنے, اپنے والدین کے سامنے اپنی یوں محبتیں نشاور کر کہ تیرے بازو کی ہڈی کی سختی بھی باپ کو یوں ہی لگے جیسے میرے بیٹے کا ہاتھ نہیں کسی جانور کا پر ہے. کسی جانور کا کبھی محبت بھی احساس کی کیفیتیں بدل دیا کرتی ہے. وبالوالدین احسان کی ایک صورت تو یہ ہے جو قرآن پاک نے ذکر کر دی, اور احسان کی کچھ اور صورتیں بھی ہیں. حکم کیا ہے؟ لا تقل لہما اف, ماں باپ کو اف نہیں کہنا, یا یوں کہو کہ ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا, ایسے حالات نہیں بنانے کہ ماں باپ کی زبان پر اف آئے, ہائے نہ نکلے ماں باپ کی. یوں کہو کہ ماں باپ کی ہائے نہ نکلے. تو اس احسان کی کچھ اور بھی صورتیں ہیں جن میں سے چند ایک آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. جو آج کل بہت ضروری ہے وہ یہ صورت بھی ہے, بہن بھائی آپس میں پیار محبت سے رہو. بہن بھائی جو ہیں, کیونکہ والدین کی اولاد آپس میں لڑتی جھگڑتی رہے تو کیا خیال ہے, وہ سخی رہتے ہیں یا دکھی رہتے ہیں؟ ہر طرح کی نعمتیں ان کے پاس ہوں. توجہ ہے؟ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے ہر طرح دنیا کی ہر نعمت اپنے والدین کے سامنے پیش کر دے. اچھا لباس ہو, اچھی رہائش ہو, اچھے کھانے ہوں, اچھے علاج ہوں, ہر طرح کے حسن سلوک ان کے ساتھ ہو. لیکن جب کوئی تیرا بھائی تیرے پاس آئے تو والدین کے سامنے لڑے, ان سے غلط رویہ اختیار کرے, بہنیں ناراض ہوں, کیا خیال ہے باپ تیرا باپ ہے, باقی اولاد کا انہیں اثر نہیں, احساس نہیں ہے؟ ساری نعمتیں ہونے کے باوجود ان کا دل, ان کا سینہ بہت لمبی لمبی داستانوں سے بھرا رہے گا. وہ اس نرم و نازک بستروں پر ہائے کر کے اٹھیں گے, ہائے کر کے لیٹیں گے. تیری ساری خدمتیں کہاں گئی کہ جب ماں باپ کی ہائے ختم نہ ہوئی؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تیرے والدین کی زبان پر اف نہ آئے, ہائے نہ نکلے. تو اس ہائے میں یہ بھی شامل ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اور احسان کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ بھائی آپس میں متحد رہیں, بہنوں کے ساتھ اتحاد رکھیں, آپس کے گھر کو جنت کا ماحول بنا دو. ارے دوستوں کے لیے ہے, لوگوں کے لیے ہے کہ چنگی منگی مندی سجنا گوڑوں سہ واری ہو جاندی, یار یاراندہ گلا نہیں کر دے, اصل پریت جناندی. جب لوگ بازاری دوست ہوں تے تیرا دامن اتنا فراخ ہو, جب اپنے بھائی کی باری آئے تو اتنی تنگ نہ. اس کی چھوٹی سی بات کو عید والے دن بھی اسے ملنا نہ پسند کرے. اور میری بات سن لو, جب تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرا بھائی نہیں, جا آج کے بعد تیرا میرا رشتہ ختم. اور اکثر اوقات ایسا تب ہوتا ہے جب اگلے رشتے نہیں ہوتے. بیٹا بیٹی اگر ان کا رشتہ نہیں ہوا تو وہ جو پہلے رشتے ہیں, بھئی یہ تو رشتے اب بنے ہیں, تے انہیں بنانے کی کوشش کی نہیں بنے, جو پہلے کے بنے ہوئے ہیں. تیرا بھائی ہونا تیرے ملنے کے لیے کافی نہیں, آج کے بعد تو میرا بھائی نہیں, تیرے ساتھ میری ملاقات نہیں. اب اندازہ کرو یہ کتنی بڑی بات ہے. رب نے تو اسے تیرا بھائی بنایا ہے, خدا نے تو اسے خدا نے اس کو تیرا چچا بنایا ہے, خدا نے اس کو تیرا ماموں بنایا ہے, خدا نے اسے تیرا رشتہ خدا نے قائم کیا ہے. اور تو کہتا ہے نہیں میں نہیں اس رشتے کو قبول کرتا, آج کے بعد میں رشتہ توڑتا ہوں. تجھے یہ تو نظر آ گیا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, تجھے یہ نہیں نظر آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں. خدا کے بنائے ہوئے رشتے کو تو توڑ سکتا ہے؟ خدا کے فیصلے کو تو چیلنج کر رہا ہے. کبھی توجہ کیا آپ نے کہ جو بازاری رشتے ہیں ان کے لیے اتنا دامن فراخ ہے. رشتے دو ہیں, ایک وہ رشتے ہیں جن کو خدا نے تمہارا رشتہ بنایا, جو رشتہ خدا نے بنایا, باپ بیٹے کا رشتہ, ماں بیٹے کا رشتہ خدا نے بنایا. جس کو تیرا بھائی بنایا خدا نے تیرا بھائی بنایا, تو نے اپنے اختیار سے تو نہیں نہ بنایا. بولو, جس کو چچا بنایا خدا نے بنایا, ماموں بنایا خدا نے. یہ وہ رشتے ہیں جو خدا نے بنائے, اور کچھ وہ رشتے ہیں جو تم نے خود بنائے.
बाजारी दोस्त, मैं बाजारी दोस्त इसलिए कह रहा हूं कि ये हकीकी रिश्तों के मुकाबले, वरना ये नहीं, दोस्त अच्छे ही होते हैं और बुरे बुरे ही होते हैं। बुरे दोस्त अगर खानदानी हो तब भी बुरे होते हैं, और बाजारी दोस्त अगर अच्छे हों, बाजारी हों, वो भी अच्छे ही रहते हैं। ठीक है, जो रिश्ते तुमने बनाए उनके लिए तो यह उसूल है कि चंगी मंदी सजना कोलों सहवारी हो जाती, यार यारां दा गिला नहीं कर दे, असल परीद जिन्हां दी। और जो रिश्ते खुदा ने बनाए उन्हें ईद वाले दिन भी मिलना तू पसंद नहीं करता, फिर तू देख क्या कर रहा है, फैसला कर के तू क्या कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, अगर तेरे बाप का भाई आए, तेरे बाप का दोस्त आए, तेरे बाप की बहन आए, तेरे मां का भाई आए, तेरी मां की बहन आए, तेरे मां के रिश्तेदार आए, तेरे बाप के रिश्तेदार आए, तू अपने वालिदैन के सामने उनकी ताजीम करेगा, वो खुश होंगे या नाराज होंगे? और अगर तू अपने वालिदैन के सामने उन रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करेगा, तो फिर कैसे कहता है कि मैं खिदमत कर रहा हूं? उफ तो हो गई। हाय तो तेरे सामने नहीं कहेंगे, जब अपनी चारपाई पर लेटे होंगे तब भी नहीं कहेंगे या अल्लाह बेटा तो बड़ा अच्छा है। फिर कई मर्तबा ऐसा भी होता है, यार मैं फलां को मिलना चाहता हूं लेकिन उससे मेरे बेटे की जो नहीं बनती, क्या करूं, औलाद के हाथों मजबूर हूं। वो बेचारे बूढ़े हैं, उन्हें नजर आता है कि अगर औलाद नाराज हो जाएगी हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन है। अरे औलाद, मां बाप की तू मजबूरी ना बन, बूढ़े हो जाए फिर भी वो तेरी मजबूरी हूं, तू उनकी मजबूरी ना बन, तू उनकी मजबूरी। तो वालिदैन के साथ एहसान करो, अपने रिश्तों को निभाओ। वालिदैन के साथ एहसान की एक, और वालिदैन के साथ एहसान की एक वो भी सूरत है जो मदीने के ताजदार ने इख्तियार की, और कोई इख्तियार कर ही नहीं सकता, और कोई इख्तियार। बोलिए, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा राविया हैं, फरमाती हैं जब हज्जतुल विदा का मौका था, हज्जतुल विदा के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का को तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में एक मकाम हजून, क्या मकाम है, उस जगह पर आए तो मैंने देखा कि कमली वाले महबूब की आंखों में आंसू बह रहे हैं और लड़ियां हैं कि टूट ही नहीं रही, आंसू बह रहे हैं, गमजदा हालत है। देर तक आपकी यही हालत रही और मैं भी आंसू बहाती रही। महबूब तो अपने गम में आंसू बहा रहे थे और मैं महबूब के गम में आंसू बहा रही थी। फिर कमली वाले महबूब हमसे कुछ फासले पर चले गए और कुछ देर वहां रहे। जब वहां रहे तो वापस आए, जब वापस आए तो मैंने देखा कि मेरे महबूब का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ है, मुस्कुराहटें चेहरा मुस्तफा पर रक्स कर रही हैं, खुशी का आलम तारी है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, मेरे मां बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। आपके गम की वजह क्या थी, आपकी मसरतों की वजह क्या है? तवज्जो चाहूंगा। कमली वाले महबूब ने फरमाया, आयशा आज मुझे अपनी मां की बड़ी याद आ रही है, आज मुझे अपने वालिद, एक रिवायत में फकत मां का जिक्र है और एक रिवायत में वालिदैन दोनों का जिक्र है। फरमाया आज पता मेरे अल्लाह ने मुझ पर क्या करम किया। या रसूलुल्लाह फरमाए क्या करम किया? फरमाया आज मेरे अल्लाह ने मेरी मां को और मेरे बाप को, दोनों को मेरी दुआ पर जिंदा करके मेरी बारगाह में भेजा। वो जिंदा होकर आए, उन्होंने मेरा कलमा पढ़ा, मेरा कलमा पढ़कर मेरे उम्मती बनकर फिर आलमे बरज़ख में चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे सुल्तानिया। आज मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ पर मेरी खुशी के लिए, मेरे गम को मिटाने के लिए, पता चला गम क्या था कि या अल्लाह तेरी इतनी नेमतें सारे जहानों को मैं लुटा रहा हूं, रहमतल लिल आलमीन बनाकर तूने मुझे भेजा है। मेरी रहमत जंगल की हरनियों को पहुंचे, फाख्ताओं को पहुंचे, ऊंटों को पहुंचे, जिन्नात को पहुंचे, अरे भेड़ियों को पहुंचे। मेरी रहमत से अपने भी हिस्सा ले जाएं, बेगाने भी हिस्सा ले जाएं। और या अल्लाह मेरे वालिदैन, तो मेरे रब ने फरमाया महबूब तेरी रजा की खातर तेरे वालिदैन को जिंदा करता हूं, तेरी रहमतों का जितना हिस्सा अपने वालिदैन को देना चाहता है।
जितना हिस्सा अपने माँ बाप को देना चाहता है बोलो। और इससे यह भी पता चला कि अगर इन सारे हालात के बावजूद फिर भी अगर कोई वालिदैन मुस्तफा के बारे में गलत नजरिया रखे तो ये उसकी अपनी बदकिस्मती है, उसकी अपनी बदकिस्मती है। हमें तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दे रहे हैं, अरे लोगों, मेरे कलमा पढ़ने वालों, अगर माँ बाप दुनिया की जिंदगी में हो फिर भी एहसान करो, और अगर दुनिया की जिंदगी से अगली जिंदगी में चले जाएं फिर भी उनकी बेहतरी का फिक्र करो। और देखो, मैंने अपनी शान के मुताबिक अपने वालिदैन पर एहसान किया और तुम अपनी औकात के मुताबिक अपने वालिदैन पर एहसान करो। हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम दीन का इल्म पढ़ें, हम दीन का इल्म दीन पढ़ें। इल्म दीन हम पढ़ेंगे और फायदा हमारे वालिदैन को पहुंचेगा। इल्म दीन हम पढ़ें और फायदा वालिदैन को पहुंचेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम अपनी सियाहत में एक कब्र से गुजरे तो वहां पर देखा कि साहिब कब्र को अजाब हो रहा है। आगे जहां जाना था गए, जब वापस आए तो देखा कि उसी कब्र में फरिश्ते, नूरी तबाक लेकर अजर सवाब के लेकर हाजिर खड़े हैं कि लो जी, आपका अजर सवाब आया है। या अल्लाह, ये तो अजाब में था। फरमाया, जब ये दुनिया से गया था इसकी बीवी हामिला थी, इसके अपने अमाल अच्छे नहीं थे, अजाब में था। अब क्या हुआ? अब यह हुआ कि इसका बेटा पैदा हुआ, इसकी बीवी ने इसके बेटे को उस्ताद के पास भेजा, उस्ताद ने इसे पढ़ाया बेटे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अर्शों के रब, मुझे गैरत आती है कि बेटा मुझे रहमान और रहीम कहे और मैं इस बेटे के बाप को अजाब दूं। और एक दूसरी रिवायत है कि जब बच्चा दीन का इल्म पढ़ने वाला जब उस्ताद के पास जाता है और उस्ताद उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाता है तो इस बच्चे के बिस्मिल्लाह पढ़ाने की वजह से बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, बच्चा भी बख्शा गया। जिस उस्ताद ने पढ़ाई वो उस्ताद भी बख्शा गया, और जिस वालिदैन ने इस बेटे को जन्म दिया वो वालिदैन भी बख्शा गया। अगर वालिदैन दुनिया में नहीं, उनका एहसान करना चाहते हो वालिदैन के साथ, तो फिर दीन का इल्म पढ़ो। दीन का इल्म पढ़ोगे तुम्हारी जहालत भी दूर होगी, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे वालिदैन का भी सर फख्र से बुलंद होगा। जो बच्चे कुरान हिफ्ज करते हैं, मेहनत तो वो करते हैं, उस्ताद की मार तो वो खाते हैं, दिन और रात की नींदें तो वो कुर्बान करते हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन सिला क्या मिलेगा? फरमाया, जो बच्चे कुरान पढ़ते हैं उनके वालिदैन को मैदान हशर में ऐसा सुनहरी चमकदार ताज पहनाया जाएगा कि जिसकी निकलने वाली शुआएं सूरज को भी बांध कर देंगी। उससे निकलने वाली शुआएं सूरज को भी बांध कर देंगी। किनको मिलेगा? उन वालिदैन को जिनके बच्चों ने कुरान पढ़ा होगा। पढ़ा तो कुरान बच्चों ने। पता चला कि अगर तेरे वालिदैन दुनिया में नहीं, अपने वालिदैन पर एहसान करना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। ABCDEFG ने तुम्हारे कुछ नहीं करना। अगर दीन पढ़ोगे तुम्हारा भी फायदा होगा, तुम्हारे वालिदैन का भी फायदा होगा। और यहां मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा, जिन बच्चों ने कुरान हिफ्ज किया उनके वालिदैन को तो हशर के मैदान में मिले सुनहरी ताज, जिसकी रोशनी सूरज और चांद पर भी गालिब हो। जिस पर कुरान नाजिल हुआ है फिर उसके वालिदैन की शान क्या है? जिस पर कुरान नाजिल हुआ है उनके वालिदैन की अजमत और शान का क्या आलम होगा? तो मेरे दोस्तों, मैं आपको आज यही पैगाम देना चाहता हूं कि अगर तुम अपने वालिदैन का एहसान करना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, दीन का इल्म लो, और दूसरी बात है नमाज पढ़ो। क्योंकि जब तुम नमाज पढ़ोगे ना, तुम्हें ना भी ख्याल होगा तुम्हारी नमाज से तुम्हारे वालिदैन का भला हो जाएगा। क्योंकि रब्बना ग़फ़िरली, अगर अपने वालिदैन पर एहसान करना चाहते हो तो नमाज पढ़ो, अगर अपने वालिदैन पर एहसान करना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, अगर अपने वालिदैन पर एहसान करना चाहते हो तो मिलकर इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि वो हमें
قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. وما علینا الا البلاغ.